السلام علیکم. مجھ سے بہت سارے سوال پوچھے جاتے ہیں اور ان کا میں نے سوچا کہ میں آج ایک جواب دوں, اور کچھ ایسی میری تھاٹس تھیں جو کہ بہت ہی آرام سے ہم لوگ بات کر سکتے ہیں ان کے اوپر. لیکن آج میں 2 باتیں کروں گی. پہلے ایک آئی تھی, ابھی میں 2 کروں گی. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں, اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کیے بغیر آپ کا ایمان ہی پورا نہیں ہوتا. آپ شیعہ ہیں, آپ سنی ہیں, آپ کرسچن ہیں, آپ مسلم ہیں, یہ تو ایک ہیومینٹی کا قصہ ہے, یہ ایک ہیومینٹی کا عشق ہے, یہ ایک انسانیت بھی یہاں پر جو ہے وہ اشک بار ہو جاتی ہے. تو یہ فرقے یہاں پہ مت لے کر آئیں. اہل سنت جو ہیں وہ خلفۂ راشدین کو بھی مانتے ہیں, وہ حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں, اور اہل بیت سے عشق کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے, پہلی بات. اور یہ بہت ہی ایک گندا فتنہ جو ہے وہ پھیلایا جاتا ہے یا پوچھا جاتا ہے جب بھی کوئی اہل بیت یا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو اس سے پہلا سوال یہ آتا ہے آپ شیعہ ہیں. مطلب آپ فرقہ واریت میں کیوں یہ سوال کو آپ انٹیگریٹ کرتے ہو؟ ٹھیک ہے, کیونکہ جب کوئی خلفۂ راشدین سے محبت کرتا ہے تو آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ سنی ہو, کیونکہ انڈرسٹوڈ ہے. اسی طرح سے اہل سنت ہوں یا کسی بھی فرقے سے آپ تعلق رکھتے ہوں, ٹھیک ہے, جب تک آپ اہل بیت رضوان اللہ اجمعین سے محبت نہیں کریں گے آپ کا ایمان پورا نہیں ہوگا. آپ تو فرقہ نہیں کر سکتے. یہ خلفۂ راشدین میں, اہل بیت علیہ السلام میں, اولیاء اللہ میں تو عزت لازم ہے. آپ کا ایمان ہے یا نہیں ہے وہ سیپریٹ بات ہے, عزت لازم ہے, ٹھیک ہے, احترام لازم ہے. اور میں نے دیکھا ہے, دوسری بات جو میں نے کرنی تھی کہ آج کل کی نسل اتنی بے حیا ہو چکی ہے, اتنا ان میں جہالت کوٹ کوٹ کے بھر چکی ہے کہ پہلی بات کہ انہوں نے یہ زحمت ہی نہیں کرنی جہاں سے ان کی تربیت ہوتی ہے کہ ان کو کوئی اسلام کی بات بتائی جائے. ٹھیک ہے, اسلام تو سرے سے بس ان کو 2-4 باتیں پڑھا دیتے ہیں. پانی بیٹھ کے پینا چاہیے, 3 سانس میں پینا چاہیے, کوئی اکا دکا بزرگوں سے بات سنی ہوگی تو اتنی ان کے ذہن میں ہوگی, باقی انہیں اسلام کا کچھ نہیں پتہ. اور پھر جب کوئی 4 باتیں ان سے زیادہ جانتا ہے تو وہ ان کو بتائے گا کہ بھئی اسلام میں ایسے بیٹھنا نہیں پسند کیا گیا, اسلام میں کسی دوسری قوم کی نقل پسند نہیں کی گئی, آپ اپنے جو تہوار ہیں, جو آپ کی سنتیں ہیں, جو آپ کا اپنا دین مذہب کہتا ہے, اسلام کہتا ہے, آپ اس کو فالو کریں. تو وہ تو ایک دم, یہ ہم لوگ اتنی ریسٹرکشنز ہیں اسلام میں, اتنی ریسٹرکشنز ہیں اسلام میں. بھئی آپ یہ بھی تو دیکھو, آپ کو نالج ہی نہیں ہے اسلام کیا کہتا ہے, کس موقع پر اسلام کی کیا حکم آتا ہے, آپ کی شریعت کیا کہتی ہے, آپ کو یہ ککھ نہیں پتہ ہے. اور اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کو کوئی چیز بتا دے گا تو ظاہر ہے آپ کو وہ ریسٹرکشن ہی لگے گی کہ اچھا, کیونکہ آپ نے ساری عمر سے سنا ہی نہیں ہے. تو جو آج کل کی نسل ہے اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس تک بات کی ہی نہیں جاتی, اسلام کی اس تک پہنچائی ہی نہیں جاتی. ہاں, جو ان کو پتہ ہے وہ یہ پتہ ہے ہم نے لائیو کیسے آنا ہے, ہم نے وہاں سے پیسے کیسے کمانے ہیں, ہم نے کتنا بے حیا ہونا ہے اور کتنے ہمیں اس بے حیائی کے پیسے ملیں گے, ہم نے کہاں پہ ناچ گانا کرنا ہے, کہاں ہم نے ملک کا مذاق اڑانا ہے, کہاں ہم نے شریعت کا مذاق اڑانا ہے نعوذ باللہ, کہاں پہ ہم نے فیمنزم کا جھنڈا گاڑنا ہے, کہاں پہ لبرل ہونا ہے, کہاں پہ سیکولر ہونا ہے, یہ سب ان کو پتہ ہے. بس ان کو جو نہیں بتایا گیا وہ شریعت ہے, اسلام ہے, اسلام کی تعلیمات ہیں. یہاں پہ اگر کوئی آپ کو 4 باتیں اچھی بتا دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بہت ہی اعلیٰ کسی مقام پہ فائز ہے اور آپ اس پہ اپنے فتوے جھاڑ دیں کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. تو پلیز اسٹاپ دس نانسنس. اگر آپ تعلیم حاصل نہیں کر رہے اسلام کی تو یہ آپ کا پرابلم ہے, آپ کی کمی ہے جسے آپ بحث برائے بحث نہیں پوری کر سکتے. تو اگر آپ کو, میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اسلام میں تو یہ ہو, اسلام میں آسانی ہے, ایسے نہیں کرو, کچھ نہیں ہوتا, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. بے شک وہ بہت غفور الرحیم ہے, اس نے تو بولا ہے کہ میں یا ارحم الراحمین ہوں, ٹھیک ہے, رحمان ہوں, ٹھیک ہے, پر اسلام میں آسانی ہے. یاد رکھیں اسلام میں منمانی نہیں ہے کہ آپ کو جو چیز آسان لگ رہی ہے اور وہ شریعت میں بہت بری سمجھی جاتی ہے تو آپ پہ فرض ہے علم حاصل کریں. آپ دیکھیں جو نئے مسلم بنتے ہیں وہ لوگ علم حاصل کرتے ہیں, وہ لوگ جاننے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کوشش کرتے ہیں, پھر ان کا کنیکشن دل سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ ایسے باتوں سے, ایسے پوائنٹ سے نواز دیتا ہے کہ جو ان کے دل کی بات ہوتی ہے اگلے کے دل تک اتر جاتی ہے. الحمدللہ کریں کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنایا, آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے. تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم علم دین حاصل کریں اور اپنے دل میں یہ تقوی اور یہ کنیکشن پیدا کریں
کہ ہمارے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. حرام کمانے جائیں تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ تو حرام ہے, ہمارے اللہ تعالیٰ کا اس میں کیا حکم ہے. پیسہ تو ہمیں بہت نظر آ رہا ہے لیکن حرام ہے, تو ہمیں کس چیز کو فالو کرنا چاہیے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کے بارے میں, ہمارے اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات ہم تک پہنچائے ہیں, ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی بسر کرنی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو ایک دم 100 لیول اپروچ کرنا چاہیے, لیکن جب آپ سٹیپ بائی سٹیپ یہ کنیکشن ڈیولپ کرتے جائیں گے تو اللہ واقعی میں بہت غفور و رحیم ہے. وہ آپ کو آپ کے سٹیپس پہ آپ کو گائیڈ کرتا جائے گا, اور باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ خود آپ کو رہنمائی فرماتا جائے گا, لیکن جو دل میں ایک سپارک ہوتا ہے نا, وہ اٹھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی اب آپ سے کوئی بات کرے تو آپ یہ مت سمجھ لیں کہ کسی نے آپ کو فتویٰ دے دی ہے اور وہ آپ اس کی پرسنالٹی کو جج کرنا شروع کر دیں, او اس نے تو فتویٰ دیا ہے میں تو چھڈاں گا نہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر اس نے کوئی بات کیا تو آپ تحقیق کر لیں, آپ اس سے برائے بحث نہیں کریں, تحقیق کر لیں, اپنی محنت کریں نا. آپ بھی مسلمان ہیں, کلمہ گو ہیں, آپ پہ بھی فرض ہے علم دین حاصل کرنا. تو نیکسٹ ٹائم جب کبھی ایسا ہو تو کائنڈلی, اور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں. بے حیائی آپ نے سکھائی, نو پرابلم, آپ کے بچے خود سر ہو گئے, نو پرابلم, ہوتا ہے, آج کل کا سسٹم ایسے چل رہا ہے. لیکن جہاں پہ ان کو تھوڑا بہت آپ گائیڈ کر سکتے ہیں وہاں پہ ان کو مولڈ کرنے کی کوشش کریں, اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا, کسی کی دل آزاری ہوئی, میں نے ویسے ایسی کوئی بات تو نہیں کی جیسے دل آزاری ہوئی ہو, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے اور ہمیں ہدایت دے. اور سچی دعا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے بنائے اور اٹھائے قیامت کے دن بھی. آمین. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. نیکسٹ ولاگ کے لیے کمنٹ کر دیں, کوئی آپ کے رائے ہو شیئر کر لیجئے میرے ساتھ, اور ضرور لائک کر دیجیے گا اور سبسکرائب بھی. اوکے, اللہ حافظ.